السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والہ۔ عزیز طلباء، آپ کے روبرو مختارات کا چوتھا درس لے کر کے حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں جو آخری بات ہم نے اور آپ نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو تلاشا کرتے تھے اور ان کے مسائل کے تعلق سے پوچھا کرتے تھے۔ آگے مزید خوبیاں آپ کی بیان کی جا رہی ہیں۔ کہا وَيُحْسِنُ الْحُسْنَ وَيُقَوِّيهِ۔ آپ کی خوبی ایک یہ بھی تھی وَيُحْسِنُ الْحُسْنَ کی اچھائی کی تعریف کرتے تھے اور اسے مضبوط کرتے تھے۔ احسن یحسن کے معنی تعریف کرنا اور حسن کے معنی اچھائی، اور قوّا یقوی تقویہ باب تفعیل سے جس کا معنی ہوتا ہے قوی بنانا، مضبوط بنانا، طاقت دینا۔ وَيُحْسِنُ الْحُسْنَ آپ اچھائی کی تعریف کرتے اور اس کو مضبوط کرتے، قوی بناتے۔ وَيُقْبِحُ الْقَبِيحَ وَيُوهِيهِ۔ اقبح یقبح کے معنی قباحت بیان کرنا، اور قبیح کے معنی برائی، اور یوں ہی اوہا یوں ہی باب فعال سے پڑھیں یا وہا یوہی توہیہ دونوں سے پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ 3 نمبر حاشیے میں لکھ دیا ہے بتشدید الہا وتخفیفہا من التوہیہ والایہاء۔ تو وہا یوہی توہیہ سے باب تفعیل سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اوہا یوہی ایہا معنی ہوتا ہے کمزور کرنا، یضاعفہ یا یضعفہ۔ وَيُقْبِحُ الْقَبِیحَ وَیُوہیہ یا وَیُوہیہ، اور آپ برائی کی قباحت بیان کرتے تھے اور اسے کمزور کرتے تھے، اور برے کو برا کہتے تھے اور اسے کمزور کرتے تھے۔ آگے کہا معتدل الامر غیر مختلف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کے درمیانے تھے۔ معتدل الامر غیر مختلف، معاملے کے درمیانے تھے، اختلاف کرنے والے نہیں تھے۔ کیا معنی؟ بیچ بیچ کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے تھے اور اختلاف سے بچتے تھے، اختلاف کرنے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد کہا وَلَا يَغْفُلُوا مَخَافَةَ أَن يَغْفُلُوا وَيَمَلُّوا۔ غفل یغفل کے معنی غافل ہونا، اور مخافہ کے معنی خوف، ڈر۔ یہاں پر مفعول لاجل ہی ہے، اسی بنا پر منصوب ہے۔ اور ملا یملو باب سمع یسمع سے، جس کا معنی ہوتا ہے اکتانا، تنگ دل ہونا۔ تو کہا ولا یغفلوا مخافۃ ان یغفلوا ویملوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غفلت سے کام نہیں لیتے تھے، غافل نہیں ہوتے تھے، اس خوف سے کہ لوگ غافل ہو جائیں گے اور اکتا جائیں گے، تنگ دل ہو جائیں گے۔ ولا یغفلوا، اور آپ غافل نہیں ہوتے تھے اس خوف سے کہ صحابہ کرام بھی غافل ہو جائیں گے اور اکتا جائیں گے، تنگ دل ہو جائیں گے۔ تو مخافہ یہ مفعول لہو ہے، مفعول لاجلہ ہے، اسی بنا پر کیا ہے؟ منصوب ہے۔
اس کے بعد کہا لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عِتَادٌ، عتاد کا معنی تیاری، 4 نمبر حاشیے میں لکھ دیا ہے، آپ دیکھیں، بالفتح هو العدہ، یعنی عتاد عین کے فتح کے ساتھ، جس کا مطلب عدہ تیاری، والتأہب مما یصلح لکل ما یقع، اور اس چیز کی تیاری جو چیز واقع ہونے والے معاملے کی اصلاح کر دے، جس کی جمع کیا آتی ہے؟ عتاد کی جمع اعتد اور عتد اور اعتدتن، 3 جمع اس کی آتی ہے، تو یہ ہے عتاد جس کا معنی تیاری۔ لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتَادٌ، آپ کے پاس ہر حالت کے لیے تیاری ہوتی تھی، ہر حالت کا سامنا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار رہتے تھے۔ لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتَادٌ، آپ کے پاس ہر حالت کے لیے تیاری ہوتی تھی۔ اس کے بعد کہا لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، آپ حق سے کوتاہی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی حق سے تجاوز کرتے تھے، یعنی جتنا حق ہوتا اتنا حق لیتے، حق سے زیادہ آپ لیتے نہیں تھے۔ تو قصر یقصر کے معنی کوتاہی کرنا، باب نصرہ سے، لا یقصر عن الحق، حق سے کوتاہی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی حق سے آگے بڑھتے تھے، حق سے تجاوز کرتے تھے۔ اس کے بعد کہا الذین یلونہ من الناس خیارہم، کہا کہ وہ لوگ جو آپ کے پاس ہوتے تھے، ولا یلی، باب ضربہ یضرب سے، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے جس کے معنی قریب ہونا۔ الذین یلونہ من الناس، لوگوں میں سے جو آپ کے پاس ہوتے تھے، قریب ہوتے تھے، وہ کون تھے؟ خیارہم، وہ لوگوں میں کے سب سے بہتر لوگ تھے، صحابہ کرام تھے وہ جو آپ کے آس پاس رہتے تھے، آپ کے پاس رہتے تھے۔ الذین یلونہ من الناس خیارہم، وہ لوگ جو آپ کے پاس ہوتے تھے لوگوں میں سے، وہ کون تھے؟ خیارہم، وہ لوگوں میں کے سب سے بہتر تھے، صحابہ کرام تھے۔ افضلہم عندہ اعمہم نصیحۃ واعظمہم عندہ منزلۃ احسنہم مؤاساۃ، کیا کہا؟ افضلہم عندہ، آپ کے نزدیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان میں کا سب سے افضل، صحابہ کرام میں کا جو آپ کے پاس ہوتے تھے ان میں کا سب سے افضل کون ہوتا تھا؟ اعمہم نصیحتاً، جو خیر خواہی کے اعتبار سے ان میں سب سے زیادہ عام ہو، جس کی خیر خواہی سب کو شامل ہو، وہ اللہ کے نبی کے نزدیک سب سے افضل ہوتا تھا۔ افضلہم عندہ اعمہم نصیحتاً، ان میں کا سب سے افضل آپ کے نزدیک اعمہم نصیحتاً، وہ شخص ہوتا تھا جو نصیحت کے اعتبار سے ازروئے نصیحت ان میں سب سے عام ہوتا تھا، جس کی خیر خواہی سب کو شامل ہوتی تھی، جو جتنا بڑا خیر خواہ ہوتا تھا۔ تو نصیحتاً یہ تمیز ہے، اسی بنا پر منصوب ہے، اور افضلہم یہ مبتدا ہے، عندہ ظرف ہے، اور اعمہم یہ خبر ہے۔ تو ترکیبیں آسان ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً، اور آپ کے نزدیک مرتبے اور مقام کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم کون ہوتا تھا؟ احسنہم مؤاساةً ومؤازرةً، جو بھائی چارگی اور نصرت و مدد کے اعتبار سے سب سے اچھا ہوتا تھا ان میں۔ وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ، اور آپ کے نزدیک ان میں مرتبے کے اعتبار سے
سب سے بڑا، سب سے عظیم، احسنہم مؤاساتً، مؤاسات کے اعتبار سے، مواخات کے اعتبار سے، بھائی چارگی کے اعتبار سے، ومؤازرةً، اور مددگار ہونے کے اعتبار سے جو سب سے اچھا ہوتا تھا وہی سب سے اعلیٰ مرتبے والا ہوتا تھا آپ کے نزدیک۔ تو یہاں پر بھی مواساتاً، منزلتاً، موازرتاً، یہ سب تمیز کی بنا پر منصوب ہے، اور منصوبات کی قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے؟ تمیز بھی ہے۔ اس کے بعد کہا لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بیان فرمائی کہ لا یقوم، آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے، ولا یجلس، اور بیٹھتے نہیں تھے، الا علی ذکر، مگر ذکر پر۔ کیا مطلب؟ سیدھا سیدھا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ لا یقوم ولا یجلس، نہیں کھڑے ہوتے تھے اور نہیں بیٹھتے تھے مگر اللہ کے ذکر پر۔ اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ایک انسان کی زبان ہر وقت تر ہونی چاہیے۔ تو ذکر اللہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، آپ نے خود اس پر عمل کیا ہے، وہ کر کے دکھایا ہے۔ اس کے بعد کہا وَإِذَا انْتَهَى إِلَىٰ قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، اور جب آپ کسی قوم کے پاس پہنچتے، جلسا تو بیٹھ جاتے، حیث وہیں پر، ینتہی بہ المجلس جہاں پر مجلس کا خاتمہ ہوتا، مجلس کا، محفل کا آخری شخص جہاں پر بیٹھا ہوا ہوتا وہیں پر جا کر کے بیٹھ جاتے، اور اسی کا آپ حکم بھی دیتے تھے، اسی کا آپ حکم دیتے تھے۔ وَإِذَا انْتَهَى إِلَىٰ قَوْمٍ، انتہا اِلیٰ کے معنی پہنچنا، جب آپ کسی قوم کے پاس پہنچتے، جلسا تو بیٹھ جاتے وہیں جہاں پر مجلس کا اختتام ہوتا، وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، اور اسی بات کا آپ حکم بھی دیتے تھے۔ ایسا نہیں کہ تاخیر سے آئیں اور گردنیں پھاندتے ہوئے آگے جا کر کے بیٹھیں، جیسے آج کل کا ماحول ہوتا ہے بہت ساری مجلسوں میں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں مجلس کے آداب کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ جمعہ کے دن دیکھیں، اصل میں لوگوں کے بیٹھنے کا طریقہ بھی غلط ہوتا ہے کہ لوگ جگہ چھوڑ کر کے بیٹھتے ہیں، اگلی صف میں جگہ نظر آتی ہے، لہٰذا پیچھے والا گردن پھاندتے ہوئے جاتا ہے۔ اور اگر کہیں ایسا ہو کہ لوگ صف در صف بیٹھے ہوئے ہوں، بیچ میں جگہ نہ ہو، تو کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گردنیں پھاندتے ہوئے جا کر کے آگے جگہ بنا کر کے وہاں پر بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ جاتے تھے جہاں پر مجلس کا آخری شخص بیٹھا ہوا ہوتا تھا، اور اسی بات کا آپ حکم بھی دیتے تھے۔ تو مجلس کے آداب کیا ہیں یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو مجلس کے آداب کا پتہ نہیں ہے۔ مجلس میں بیٹھیں گے تو گردنیں پھاند کر کے آگے جا کے بیٹھیں گے، اور اگر بیٹھیں گے تو دنیاوی باتیں کریں گے اور سکون و اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد کہا یعطی کل جلسائہ بنصیبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر ساتھی کو، ہر ہم نشین کو اس کا حصہ دیتے تھے۔ یعطی کل جلسائہ، جلیس کی جمع جلسا، جس کے معنی ہم نشین، ساتھ بیٹھنے والا، واحد جلیس، نصیب کے معنی حصہ۔ آپ اپنے ہر ہم نشین کو اس کا حصہ دیتے تھے، یعنی چاہے بولنے کی بات ہو، بات کرنے کی بات ہو تو بات کرنے کا بھی موقع دیتے تھے، مسائل کو سننے کی بات ہو تو آپ ہر
مجلس میں بیٹھے ہوئے شخص کی بات کو سنتے بھی تھے، گویا آپ ہر مجلس میں بیٹھے ہوئے شخص کو اس کا حصہ دیتے تھے۔ وَلَا يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ، اور آپ کا ساتھی گمان نہیں کرتا تھا کہ کوئی آپ کے نزدیک اس سے زیادہ باعزت ہے، محترم ہے۔ لا يحسب جلیسہ، آپ کا ساتھی گمان بھی نہیں کرتا تھا ان احدن کی کوئی اکرم علیہ، آپ کے نزدیک زیادہ اکرم ہے، زیادہ معزز ہے، منہ، اس شخص سے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی قدر کرتے تھے، ہر شخص کی عزت کرتے تھے، ہر شخص کی تکریم کرتے تھے، لہٰذا کوئی شخص یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کے بالمقابل مجھے کم عزت دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سب کے ساتھ یکساں ہوتا تھا، ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوری عزت و تکریم سے نواز رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا من جالسہ او فاوضہ فی حاجت صابرہ حتی یکون هو المنصرف۔ جالسہ یجالسو کے معنی مجالست اختیار کرنا، بیٹھنا، ساتھ میں بیٹھنا۔ جو شخص آپ کے ساتھ بیٹھتا، او فاوضہ، یا کسی معاملے میں آپ سے گفتگو کرتا، او فاوضہ فی حاجت، یا کسی ضرورت کے تحت آپ سے کیا کرتا، گفتگو کرتا، بات کرتا، تو کیا کرتے آپ، صابرہ، آپ اس کے لیے ٹکے رہتے، رکے رہتے، حتی یکون هو المنصرف، یہاں تک کہ وہی پلٹ کر جانے والا ہوتا۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ بس کرو، اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بعد میں آپ کی بات سنیں گے، ایسا نہیں، پوری بات سنتے تھے یہاں تک کہ اس کی بات پوری ہو جاتی اور وہ خود جانے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ ایسا معاملہ تھا، جلدی نہیں مچاتے تھے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا، بڑے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی بات کو سننے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور اپنی باتیں خوب تفصیل کے ساتھ سنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، خوب سنائیں گے، لیکن جب کسی کے سننے کی بات آئے گی تب ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، ان کو آونگا آنے لگتی ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف۔ تو کہا کہ جو شخص آپ کے ساتھ بیٹھتا، کسی حاجت کے سلسلے میں آپ سے بات کرتا، گفتگو کرتا، تو آپ اس کے لیے ٹکے رہتے، رکے رہتے، یہاں تک کہ وہی پلٹ کر جانے والا ہوتا۔ اس کے بعد کہا وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَتَهُ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمَيْسُورٍ مِّنَ الْقَوْلِ، کہا کہ جو شخص آپ سے اپنی حاجت کا سوال کرتا، جو شخص آپ سے اپنا کوئی سوال کرتا تو کیا کرتے، لم یردہ الا بہا، تو آپ اسے نہیں لوٹاتے مگر اس کے سوال کے ساتھ، یعنی اس کی مانگی ہوئی چیز اسے دے کر کے لوٹاتے، یا آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو آپ کوئی آسان بات، بھلی بات کہہ دیتے۔ جو شخص آپ سے اپنی حاجت کا سوال کرتا تو آپ اسے اس کی حاجت کے ساتھ لوٹاتے تھے یا کوئی آسان اور بھلی بات کہہ کر کے لوٹاتے تھے۔ اس کے بعد کہا قد وسع الناس بسطہ وخلقہ فصار لهم ابا، کہا کہ آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے اپنی ذات کو اور اپنی سیرت کو اس طریقے سے کشادہ کر رکھا تھا کہ آپ ان کے باپ بن گئے تھے، آپ لوگوں کے لیے باپ کی حیثیت تھے صحابہ کرام کے لیے۔ قد وسع الناس بسطہ وخلقہ، آپ لوگوں کے لیے اپنی ذات کو اور اپنی سیرت کو اس طریقے سے کشادہ کیے ہوئے تھے، فصار لهم ابا، کہ آپ لوگوں کے لیے باپ بن گئے تھے۔ سارا کی خبر ہے ابا، اور ہوا کہ ضمیر اسم ہے، لہم یہ متعلق ہے۔ وصاروا عنده في الحق سواء،
اور لوگ آپ کے نزدیک حق کے سلسلے میں برابر تھے، برابر ہو گئے تھے۔ وَصَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً، اور لوگ آپ کے نزدیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حق کے معاملے میں برابر تھے۔ اس کے بعد کہا مجلس کی خوبی بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی صفت کیا ہوتی تھی؟ مجلسہ مجلس علم و حیاء و صبر و امانت لا ترفع فیہ الاصوات، کہا کہ آپ کی مجلس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم کی، حیا کی، صبر کی اور امانت داری کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ آپ کی مجلس علم، حیا، صبر اور امانت داری کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ لا ترفع فیہ الاصوات، آپ کی مجلس میں آوازیں نہیں اٹھتی تھیں، آوازیں بلند نہیں ہوتی تھیں۔ اور بعض جگہ پر اس طریقے سے اس کی صفت بیان کی گئی ہے کہ کأن علی رؤوسہم الطیرہ، ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ذرہ برابر حرکت کریں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ اس طریقے سے سکون کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ یہ ہے مجلس کا ادب، ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لا ترفع فیہ الاصوات، اس میں آوازیں بلند نہیں ہوتی تھیں۔ ولا تؤبر فیہ الحرم ولا تنثى فلتاتہ، کہا کہ اور آپ کی مجلس میں کسی کے احترام کو توڑا نہیں جاتا تھا، احترام کی پامالی نہیں کی جاتی تھی۔ نیچے لکھا ہوا ہے 8 نمبر حاشیے میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، لا تقذف ولا تعاب، لا تقذف ولا تعاب لا تؤبن فیہ الحرم، آپ کی مجلس میں کسی کے احترام کو پامال نہیں کیا جاتا تھا۔ ولا تنثى فلتاتہ، اور کسی کی لغزش کو عام نہیں کیا جاتا تھا، کسی کی غلطی کو پھیلایا نہیں جاتا تھا۔ تنثى 9 نمبر میں لکھا ہوا ہے، لا تشاع ولا تذاع، پھیلایا نہیں جاتا تھا، عام نہیں کیا جاتا تھا۔ تو کسی کی لغزش کو، فلتتن کی جمع جس کا میں لغزش، کسی کی لغزش کو عام نہیں کیا جاتا تھا۔ متعادلین ای متساوین، سب برابر تھے آپ کی مجلس میں۔ یتفاضلون فیہ بالتقوی، آپ کی مجلس میں لوگ تقوی کے ذریعے سے ایک دوسرے پر فضیلت حاصل کرتے تھے، تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فضیلت حاصل کرتے تھے۔ متواضعین، سب خاکساری والے تھے۔ یوقرون فیہ الکبیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ لوگ اپنے بڑے کی توقیر کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ ویرحمون فیہ الصغیرہ، اور آپ کی مجلس میں صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ چھوٹے پر رحم کرتے تھے۔ ویؤثرون ذا الحاجہ، اور ضرورت مند کو ترجیح دیتے تھے۔ ویؤثرون، آثر یؤثر، ایثار کے معنی ترجیح دینا۔ ذا الحاجہ یہ حالت نصب میں ہے، حالت نصب میں ہے، تو کیا ہوا؟ ویؤثرون ذا الحاجہ، اور ضرورت مند کو ترجیح دیتے تھے۔ ویحفظون الغریب، اور اجنبی کی، مسافر کی حفاظت کرتے تھے۔ کوئی اجنبی، کوئی مسافر، کوئی بھٹکا ہوا، کوئی راہگیر آ جاتا تو صحابہ کرام اسے چھوڑ نہیں دیتے تھے کہ حال چال نہ پوچھیں، کہاں سے آئے ہو اور کیا حال ہے، بلکہ مکمل اس کی نگرانی اور دیکھ ریکھ، اس کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی بھی خوبیاں تھیں جو ساتھ ہی ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ تو آج کا درس یہیں پر ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آگے باقی بچے ہوئے حصے پر بات ہوگی، گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم کے میدان میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔